ہمارے حضرت ارشاد فرمایا کرتے تھے، بڑی عجیب بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، کیونکہ 12 ربیع الاول اور ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر جتنی سنتوں کو توڑا جاتا ہے، جتنی سنتوں کو چھوڑا جاتا ہے، شاید ہی کسی اور مہینے میں چھوڑا جاتا ہو اور توڑا جاتا ہو، شاید۔ اور کس کے نام پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن منانے کے نام پر۔ تو ہمارے حضرت اس بات کے اوپر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اس کو سمجھو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے باطل نے کہا، سارے باطل نے کہا، سارے کفار نے کہا کہ اگر آپ حسن و جمال چاہتے ہیں، آپ عرب کا جو سا حسن و جمال چاہتے ہیں، ہم آپ کے سامنے ڈھیر کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، جس سے چاہیں شادی کریں آپ۔ اگر آپ مال چاہتے ہیں، ہم آپ کے سامنے لگا دیتے ہیں۔ اگر آپ رنگینیاں چاہتے ہیں دنیا کی، سارا ڈھیر کر دیتے ہیں ہم آپ کے سامنے۔ جو چاہیے آپ بتائیں۔ سردار بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، آپ ہمارے بادشاہ بن جائیں۔ جو چاہیں ہم آپ کی بات کو مان کر چلیں گے۔ تو دوستو اور میری بہنوں، اس کو سمجھنا، آج میں اور آپ وہی ڈھیر جو کفار لگایا کرتے تھے، چاہتے تھے کہ بھئی دنیا کی رنگینیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیں، وہی روشنیوں کی صورت میں، لائٹوں کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر مال و مال خرچ کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر خرچ کر رہے ہیں وہی مال جو کفار پیش کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھئی یہ رکھ لیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، وہی مال پیش کر رہے ہیں۔ جو عزت وہ دینا چاہ رہے تھے، اسی طریقے سے ہم ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آقا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی طرز کے اوپر۔ وہ تو آقا ہیں، آقا دو جہاں ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں، ان کی طرز پر جا کر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جو ان کے طریقے ہیں، جو ان کی سنتیں ہیں، وہ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ مٹا رہے ہیں اور ان کے طریقوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور ان کے سامنے یہ ساری چیزیں لا کر رکھتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے تھے، وہ اپنا طریقہ معاشرے کے اندر رائج کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے کفار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، تب بھی میں اپنے اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ تو کیا مطلب ہے؟ کیا وہ چاند لا کر رکھ سکتے تھے ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ سکتے تھے؟ کیا مطلب ہے پھر اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے کا ہر عمل اور 24 گھنٹے کا ہر لمحہ سورج ہوتا ہے تو دن نکلتا ہے، اور چاند جب ہی آتا ہے جب رات ہوتی ہے، اس سے 24 گھنٹے مراد ہے۔ 24 گھنٹے کے کسی لمحے میں بھی کہ بھئی ایک لمحے کے لیے بھی یہ کام کر لو، تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک لمحے کے لیے کام چھوڑ دو کہ ہم ساری دنیا تمہارے سامنے لا کر رکھ دیں گے، اس کے اوپر بھی میں یہ کام ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ تو کام کیا تھا؟ وہ کام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ،
معاشرے کے اندر رہائش کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق معاشرے کے اندر رہائش کرنا، وہ کام تو یہ تھا نا۔ آج آپ بتائیں اس دن کو منانے کے اندر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ ارے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں اس سے بڑھ کر تو کوئی دن ہو ہی نہیں سکتا، لیکن لائے کیوں ہیں؟ بھیجا کیوں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن شریف کے اندر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا ہے اللہ کی ذات کی طرف سے نور اور کھلی کتاب۔ نور سے کیا مراد ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ سورج جب تک کام نہیں کر سکتا جب تک آپ کی آنکھوں میں روشنائی نہ ہو، آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ سورج کی روشنی میں کوئی دیکھتا ہے کیا؟ جب تک کہ آپ کے اندر روشنی نہ ہو۔ اگر آپ کے اندر روشنی ہوگی نا تب سورج کی روشنی کے اندر آپ کو چیزیں نظر آئیں گی، آپ کے اندر روشنی ہوگی تب لائٹوں کی روشنی کے اندر آپ کو چیزیں نظر آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نور ہے، آنکھیں، ان کے طریقوں کے مطابق جب تم میرا قرآن دیکھو گے تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ ان کے طریقوں سے ہٹ کر، ان کی سنت سے ہٹ کر اگر قرآن دیکھنے کی کوشش کرو گے سمجھ میں بالکل نہیں آئے، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن کیونکہ میرے پاس اور آپ کے پاس آنکھیں نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب تمہارا مقابلہ باطل سے ہے، جب تمہارا مقابلہ فساد سے ہے باہر کے، تو پہلے اس کے مقابلے کے اوپر آنے کے لیے تمہیں اپنے اندر کے باطل سے مقابلہ کرنا پڑے گا، تمہیں اپنے اندر کے فساد سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اور جب تک تم اپنے اندر کے فساد سے، اپنے اندر کے باطل سے مقابلہ نہیں کرو گے اس وقت تک باہر کے فساد اور باہر کے باطل کے اوپر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی اللہ کی ذات کی طرف سے۔ چاہتے ہو کہ تمہاری مدد کی جائے تو باطل کے فساد سے تمہیں لڑنا پڑے گا جو اندر ہے، باطل سے لڑنا پڑے گا جو اندر ہے۔ اور آپ جب زندگی اٹھا کر دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، تو 13 سال تک مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہی سکھایا ہے، لڑنا اندر کے باطل سے، لڑنا اندر کے فساد سے۔ چاہے باہر کے لوگوں نے ان کو کتنا ہی تنگ کیا ہو، کتنا ہی پریشان کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس پر آیت اتاری کفو ایدیکم، کفو ایدیکم، کفو ایدیکم، کہ بھائی اپنے ہاتھ کو روکے رکھو، اپنے ہاتھ کو روکے رکھو۔ لڑنا نہیں ہے، ابھی تمہاری لڑائی اندر کے فساد سے چل رہی ہے۔ جب تم اس کے اوپر حاوی ہو جاؤ گے، اندر کے فساد کے اوپر، اندر کے باطل کے اوپر، باہر تمہیں لڑنا نہیں پڑے گا، باہر میں تم میری غیبی نصرت دیکھو گے۔ ہم باہر لڑتے ہیں اندر کے فساد کو ختم کیے بغیر، ہم باہر لڑتے ہیں اندر کے باطل سے لڑے بغیر، تو ہوتا کیا ہے؟ ہماری غیبی نصرت تھوڑی ہوتی ہے، ہماری مدد ہی نہیں کی جاتی، کیونکہ ترتیب سے ہٹے ہوئے ہم لوگ۔ اگر ترتیب پر آئیں گے تو مدد ہوگی نا، ترتیب سے ہٹ کر کہاں سے فارمولا نکلے گا یہ تو بتاؤ۔ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں نا بھائی، فارمولے کے تحت ہوتے ہیں۔
لیکن فارمولے سے ہٹ کر دو اور ایک چال نکال کر دکھا دو، کبھی بھی نہیں نکلے گا. اسی لیے فارمولے کے تحت اور ترتیب کے تحت چلیں تو ہماری باطل کے مقابلے میں مدد ہو، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مدد ہوتی تھی باہر کے باطل کے مقابلے میں. اور صحابہ کرام باقاعدہ دیکھا کرتے تھے ہم اندر کے باطل سے تو لڑ چکے ہیں، اندر کے فساد کو ختم کر چکے ہیں، کیا کمی ہے ہمارے اندر کہ جو ہمارے کو بھیجا گیا کہ ہم یہاں پر لڑائی کر رہے ہیں، غزوے میں شامل ہیں اور ہمیں فتح نہیں ہو رہی؟ کیا وجہ ہے؟ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سارے غور و فکر کے اندر لگے ہوئے، تو پتہ چلا ایک سنت عادت، مسواک کی سنت وہ چھوٹ رہی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے فرمایا بھائی یہ سنت چھوٹ رہی تھی، اس وجہ سے ہمیں فتح نہیں ہوتی. دیکھو صحابہ کرام فتح نہ ہونے کے اسباب تلاش کیا کرتے تھے، اور کس میں تلاش کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ٹوٹنے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے چھوٹنے میں. ہم ناکامی کے اسباب تلاش کر رہے ہوتے کسی اور چیز کے اندر، یہ کمی ہوئی تھی تو یار اس وجہ سے ایسا ہو گیا، اس کے اندر کمی ہوئی تھی تو اس وجہ سے ایسا ہو گیا، اس لیے ناکام ہو گئے ہم لوگ. ارے ناکام کسی وجہ سے نہیں ہوئے، اللہ اور اس کے حکم، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹے ہوئے ہیں ہم لوگ، اس وجہ سے ناکام ہوئے.